I remember when I was back in San Francisco, we had 4 young lady converts. They all converted around the same time. I have no idea why. It was almost a miracle. 4 students, female students, converting to the religion. They almost did it as a team. They needed to sort of support each other, to give each other courage, to give it a shot. They started tending the nightly prayer, the morning and the nightly prayers, because the Fajr prayer is pretty tough to get up to and get to the mosque for, but these students made it because they loved to hear the Quran recited. Well, several men in the masjid went berserk. What? Ladies in the mosque? One man got so irate that he threatened in front of the entire community with the ladies present that if any more women were to show up in the mosque, he was going to throw them out bodily. The ladies didn't want to be the center of controversy. They stopped coming to the mosque. 3 of those ladies aren't Muslims today. दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली, और ज़्यादातर तो मैं उन लोगों की वीडियोस अपलोड करता हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया होता है, लेकिन इस बार सोचा कि ये वीडियो भी अपलोड करूँ क्योंकि कभी कभार हम नासमझी में ऐसे अमल करते जो लोगों पर गलत असर करता है। अच्छा, तो इस वीडियो में आपने देखा कि उन औरतों को एक शख्स ने मना किया कि मतलब कि इस मस्जिद में आप ना आए और हम ऐसा करेंगे और वैसा कर लेंगे। मस्जिद में औरतों के जाने के बारे में मेरे साथ एक वीडियो थी डॉक्टर जाकिर नाइक की, आइए अब वो देखते हैं। डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ की। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में 0 है, 0। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में 0 है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो 0 है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो।
اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہے, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے, اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی, اس میں مزید وضاحت کی کوئی ضرورت ہے نہیں. لیکن آج کل ہمارے جو لوگوں میں زیادہ تر ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بات کا علم ہوتا نہیں ہے, یا کسی مولوی نے غلط سمجھایا ہوتا ہے, تو پھر وہ جذبات میں آ کر کچھ ایسے الفاظ یا کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جو انتہائی ہی تباہی کا سبب بنتا ہے. پہلی جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی جس میں ان 3 لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے اسے منع کیا تھا مسجد میں آنے سے. اگر کچھ لڑکیاں یا کوئی بھی نیا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ
کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب کہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ڈائریکٹ تو پورے اسلام کے تمام جو مطلب کہ ایسے قوانین ہیں جو انگریز ہوتے ہیں وہ فری اور آزاد زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں, تو اگر آپ ڈائریکٹ سب کچھ ان پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان پر مطلب کہ بوجھ بن جائے گا. تو آرام سے انہیں دعوت دی جائے. لیکن ایک انسان ہے جو نیک کام کر رہا ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, اس سے جو ہے انہیں منع کرنا اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, تو قیامت کے دن یہ اس بندے سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی, اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس. اور ہمارے پاکستان میں بھی زیادہ تر بلکہ 99% بلکہ 100% کے قریب تک عورتیں جو ہے وہ مسجد نہیں جاتی. کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں پر عورتوں کے لیے انتظام ہوگا, ورنہ یہاں پر تو یہ ایک سوچ بن چکا ہے کہ عورت کیسے مسجد جا سکتی, بازار جا سکتی ہے, شاپنگ کر سکتی ہے, ہر جگہ پر جا سکتی ہے, سیر و تفریح کے لیے جا سکتی ہے, لیکن مسجد نہیں جا سکتی. یہ ایک عجیب سی سوچ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ. لیکن کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. والسلام.